خوب نام محمد ہے مومنا جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے مومنا جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے مومنا جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا. سبحان اللہ. رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. اور ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال. اسلام اخلاق سے ہے. آپ کو بتاؤں میں حضرت بلال حبشی کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ محمد عربی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے. بلال طرف ہے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھنا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ایک بار جب میرے سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، سرکار اعلان نبوت نہیں کی تھی، اس وقت عالم یہ ہے کہ ایک بار شام کے وقت میں یعنی رات ڈھل رہی تھی عشاء کے بعد سرکار راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گھر سے آوڑی کی آواز آ رہی اور بلال جو تھے وہ امیہ بن خلف کے غلام زر خرید اللہ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، کرا رہا تھا. سرکار پہنچے دیکھا کہا کہ میں کیوں رو رہے آنسو رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ کہا کہ سنو میں ہاشمی گھرانے کا ایک فرد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کا لفظ جگر ہوں، نام نامی اس میں محمد عربی ہے. بتا آخر رونے کی سبب کیا ہے؟ اس بات میں اسے سچائی دکھی، اس بات میں محبت دکھی، اس بات میں اسے درد دکھا. کہا کہ دیکھیے بات آپ چاہے جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں اور میرا آقا مجھ سے بڑا کام دے دیا ہے. میں فکر اور بخار سے تڑپ رہا ہوں، پورا بدن کا باڈی جل رہا ہے، پورے بدن میں ہر ایک جگہ جوڑے جوڑ میں درد ہے. میں رات بھر کیسے کام کروں گا؟ اگر نہ کام کرتا ہوں یہ مجھے ماریں گے پیٹیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں. جانتے ہو اس نوجوان نے کیا کہا تھا؟ میرے سرکار نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم آرام سے سو جا. سبحان اللہ. اور رات بھر اس کے حصے کا کام میرے سرکار. سبحان اللہ. کہا کہ سنو اگر بعد میں بھی کبھی ضرورت پڑ جائے تو مجھے یاد کر لینا. جب تک ضرورت پڑتی رہی یاد کرتا رہا، لیکن جب یہ بات میرے سرکار نے اعلان نبوت کیا تو پتہ چلا تو حضرت بلال حبشی نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں نبی محمد ہوں اور میں نبی آخر الزمان ہوں تو انہوں نے حق کہا ہے. اور اسی وقت جو ہے حضرت بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. زمانے نے پوچھا تھا بلال اسے دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، جانچا نہیں، پھر کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا کہ سنو اگر میں رات میں تڑپ رہا ہوں اور جو غلام سے اتنی محبت کرتا ہو وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، وہی نبی آخر الزمان ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، قاری خورشید صاحب قبلہ. کیا ہوا؟ اس کے بعد پتہ چلا وہ بھیا میرے سے کلمہ پڑھ کے ملا وہ بھیا بن خلف نے چھوڑا دیا. بڑی سلوایا، بڑی دھمایا، بڑا مارتا تھا اور مارنے کا انداز بھی الگ تھا اس کا. جانتے تھے چٹائی کو لپیٹ کر کے ایک طرف سے ان کا منہ ڈالا جاتا، دوسری طرف سے دھواں دی جاتی اور سفوکیشن ہوتا، دم گھٹتی. لوگ پوچھتے آخر کیا معاملہ ہے اور اس وقت ان کی زبانیں نکلتی تھی اور کہتا تھا وہ بن خلف ابھی بھی تم کلمہ طیبہ سے انکار کر جاؤ، ابھی بھی محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، ابھی بھی تم جو ہے کلمہ طیبہ کو اسلام سے پھر جاؤ، ہم تجھے آزاد کیے دیں گے. بلکہ گرم گرم ریت پہ لیٹا دیتا اور لیٹا کر ان کے سینے پر بڑی بھاری بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے. زبانیں باہر نکل جاتی تھی، پیٹھ میں پھولے پڑ جاتے تھے. لیکن اللہ
احد الاحد کا نعرہ لگاتے تھے. مجھے اپنی خلق ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی وقت ہے. اے بلال چھوڑ دے, بتا بلال. لیکن کالا کلوٹا بلال کہتا ہے سنا ہے مجھے اپنی خلق, تمہاری حکومت ہمارے ہاتھوں پہ ہو سکتی ہے, تمہاری حکومت ہمارے جسم پہ ہو سکتی ہے, تمہاری حکومت ہمارے پیروں پہ ہو سکتی ہے. میرے جسم کے ہر ایک اعضاء کو تو کاٹ دے, چاہے کچھ بھی کر لے, یہ تیری حکومت میں ہے, یہ تیری ملکیت میں ہے. لیکن دل میں نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے, اور جو مصطفیٰ کو دے دیا کرتا ہے کبھی لیا نہیں کرتا. دل فراد مصطفیٰ کا ہے. شعر سنتے چلیے کہ ظلم پر ظلم سہے کر یہ بولے بلال, ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال. کہ ظلم پر ظلم سہے کر یہ بولے بلال, ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال. دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دو, اتنا کمزور ایمان. سبحان اللہ. مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دو, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. اور دیکھو قرآن میں ہے جا بجا مومنوں, کس طرح رب نے ان کو مخاطب کیا. یہ شعر بڑا قیمتی ہے. سرکار کو رب نے کس قدر بھولا پکارا. آج ہم لوگ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, باقی میں لیکن صرف دعویٰ ہے, ہمارا دلیل ہمارے پاس نہیں. لیکن رب نے اپنے حبیب کو جب پکارا بھی ہے تو کبھی نام نہیں لیا ہے. صرف سنیے کہ دیکھو قرآن میں ہے جا بجا مومنوں, کس طرح رب نے ان کو, کہ دیکھو قرآن میں ہے جا بجا مومنوں, کس طرح رب نے ان کو مخاطب کیا. دیکھو قرآن میں ہے جا بجا مومنوں, کس طرح رب نے ان کو مخاطب کیا. کبھی تاہا کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی تاہا کہا, کبھی یاسین کہا, نام لے کر کے رب نے پکارا. محمد ہے مومنوں, اور سنت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بات. آج ریوا کے نوجوانوں نے نبی سے محبت کیا ہے. نسبت مصطفیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اعمال بیکار ہیں, ہمارے اعمال بیکار ہیں, ہم عبادتیں نہیں کر پاتے, ہم رب کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکا پاتے, ہمارے اعمال بیکار ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ مصطفیٰ کے دامن سے اگر لپٹ جاؤں گا تو یقیناً رب قدیر مصطفیٰ کی دعا کو نہیں ٹھکرائے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان آج اللہ. حالانکہ آخری تاریخ ہے, آج 30 کی رات ہے, کل 30 کا دن ہے, پرسوں پہلی تاریخ ربیع الاخر سے یعنی 11ویں شریف کی ہو جائے گی. اور آخری تاریخ میں بھی ان لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں جو ہے جشن عید میلاد النبی. سبحان. اسی وجہ سے سرکار کی محفل سجی ہے اور سب لوگ بیٹھے ہیں. میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ میرے سرکار اس بزم میں تشریف لائے ہیں. اگر نہیں آئے ہیں تو یقینی ہے کہ میرے سرکار اس بزم کو آج دیکھ رہے ہیں. کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش ہے. ارے بڑے بڑے دقاق آئے, نسبت نہیں کیا. مجھے تو کیا ہوا, ابلیس کو کیا ہوا تھا؟ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا, آخر کیوں نکالا گیا تھا؟ وجہ پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کو انکار کیا تھا, مصطفیٰ کی تعظیم نہ کی تھی. مصطفیٰ سے اسے اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا, اسے اپنے سجدے پہ گھمنڈ تھا, اسے اپنے قیام پر گھمنڈ تھا, اسے اپنے رکوع پر گھمنڈ تھا. جانتے ہیں ابلیس کا نام؟ پہلے آسمان پر اس کا نام صاحب عابد پڑا تھا, دوسرے آسمان پر اس کا نام صاحب پڑا تھا, تیسرے آسمان پر اس کا نام عالم پڑا تھا, چوتھے آسمان پر اس کا نام جو ہے متقی پڑا تھا. پانچویں آسمان پر اس کا نام جو ہے مطلب کہ پانچویں آسمان پر اس کا نام عابد پڑا تھا, اور چھٹے آسمان پر اس کا نام عزازیل ہو گیا تھا. یعنی جبرائیل کے وزن پر, اسرائیل کے وزن پہ, اسرافیل کے وزن پہ, حضرت میکائیل کے وزن پر اس کا نام عزازیل رکھا. لیکن یہی یعنی 7ویں آسمان پر پہنچا, چونکہ 6 کروڑ برس اس نے سجدہ کیا تھا, اتنا مقام بڑھ گیا تھا. اور جب 7ویں آسمان پر پہنچا, رب نے کہا مطلب کہ اے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس,
اے فرشتوں تم سب کے سب جو ہے آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا تھا. ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھی, اسے اپنے سجدے پہ گھمنڈ تھا, اسے اپنے رکوع پہ گھمنڈ تھا. لیکن جب نہیں سجدہ کیا تو رب نے کہا چل بھاگ, اور اسی جگہ پہ اس کا نام لکھا تھا ابلیس. اور آج جب ابلیس کا نام آج گاندے درگاہ ہو گیا, جنت سے نکال دیا, اس لیے کہ نبی سے نسبت نہ جوڑی. اور سن لیجئے, جب نسبت ابلیس نے جب جوڑا نہیں تھا تو جنت میں تھا, باہر کر دیا گیا. ارے جو نسبت نہیں جوڑتا ہے وہ تو گیا بھی نہیں ہے, وہ تو جنت میں جائے گا کیسے؟ اس لیے اپنی عبادت پر نقمن کرو. سنو سے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. سبحان اللہ. یہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے ہے قرآن میں فرما دیا, خود خدا نے ہے قرآن میں فرما دیا, جو نبی کا نہیں وہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے قرآن میں فرما دیا, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. السلام علیکم. میں نہیں چاہتا کہ تقریر کروں.